ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ معروف عالم دین، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، ہر دن ایک خاص دن ہوا کرتا ہے، نیا دن وجود میں آ چکا ہے، اور ہر دن اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ ہر دن میں ہمیں چاہے دنیاوی نقطہ نظر سے ہم بات کریں یا پھر سماجی نقطہ نظر سے بات کریں یا پھر اسلامی نقطہ نظر سے بات کریں، تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں، اپنے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر ہم خاص طور پر بات کریں تو کچھ خاص دنوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور ان میں ہم آج بات کریں گے۔ چونکہ آج جمعہ ہے، جمعے کی بات کریں گے، جمعے کی کیا فضیلت حاصل ہے، اور ان میں ہم آج بات کریں گے۔ چونکہ آج جمعہ ہے، جمعے کی بات کریں گے، جمعے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس پہ بہت تفصیلی گفتگو ہوگی، اور رمضان میں جمعے کی کیا اہمیت ہوگی اس کے بارے میں بھی مولانا صاحب سے جانیں گے۔ لیکن آغاز اپنی بات کا مولانا صاحب آپ کے ساتھ یہیں سے کر رہے ہیں کہ جمعے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ آپ کے بیان کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، سب دن اللہ کے ہیں، ہر مہینہ اللہ کا ہے۔ بے شک اس کے اندر جو خیر، خوبی یا پریشانی یا تکلیف جو کچھ ہے وہ اللہ کے فیصلے سے آتی ہے، لیکن کچھ دنوں کو کچھ دوسرے دنوں کے مقابلے میں، کچھ مہینوں کو کچھ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، کچھ مقامات کو دیگر مقامات کے مقابلے میں، اور کچھ ساعتوں کو، کچھ خاص گھڑیوں کو دوسری گھڑیوں کے مقابلے میں ایک اہمیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے۔ بے شک بے شک۔ جمعے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوم الجمعہ سید الایام، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ بے شک۔ اور یہ ایک طرح سے عید ہوتی ہے، ہفتے وار عید، جس طرح سے سالانہ عید ہوتی ہے اس طرح سے یہ ہفتہ وار عید ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی۔ اور ایک عرب شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، وہ کہتا ہے اپنے محبوب سے، دوست سے ملاقات ہوئی ہے اس کی، اور عید کا دن ہے، اور اتفاق سے جمعہ کا بھی دن ہے وہ، تو اس نے کہا ہے عید فعید ثم عید سرنا مجتمع وجہ الحبیب ویوم العید والجمعہ، کہ عید ہے، پھر ایک اور عید ہے، اس کے اوپر تیسری ایک اور عید ہے، اور وہ کیا ہے؟ وجہ الحبیب، دوست کا چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عید کا دن ہے اور جمعے کا دن ہے، تو یہ تین عیدیں جمع ہو گئی ہیں، جمع ہو گئی۔ جی۔ تو اس لحاظ سے یہ ہفتہ وار عید ہے، اور اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی خاص ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ رکھنے والے لوگ ایک دن پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے سماج میں جمعرات کا دن جو جمعرات کہا گیا ہے، تو جمعے کی رات، اس کے جمعے کی رات کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو دن آ رہا ہے، جیسے چاند رات کہتے ہیں، جی جی، چاند رات، آج چاند رات ہے، مطلب آج رات کو چاند ہونے کی امید ہے، اور کل عید ہے۔ ہاں جی جی۔ تو جس طرح سے ایک دن پہلے سے ہی وہ چاند رات ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ دن جو جمعے سے پہلے آتا ہے اس کو یاد دلانے کے لیے پہلے سے ایک دن پہلے سب لوگوں کو بتایا جائے آج جمعہ رات ہے۔ بے شک۔ تو جمعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روز پہلے سے اس کے ہم اس کو یاد دلاتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں، دوسرے بزرگوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس کی اہمیت بیان کی ہے کہ ایک دن پہلے سے اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے دن کے پروگراموں کو اسی حساب سے سیٹ کرنا۔ مثال کے طور پر کل فلاں صاحب کو ہم نے وقت دیا تھا آنے کے لیے، تو کل نہ آئیے، کل جمعہ ہے، آج آ جائیے یا پھر ہفتے کو آئیے، یہ وقت ہم مسجد میں گزاریں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، وہ ایسے سمجھو جیسے اونٹ قربان کر کے راہ خدا میں غربا کو تقسیم کیا۔ جمعرات کی آپ نے بات کی کہ جمعرات کی شام سے ہی ہم جمعے کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا صاحب، جمعے کا آغاز ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے، اور جمعے کو ہمیں کیا کیا اہتمام کرنے چاہیے؟ دیکھیے، یہی میں بتانا شروع کر رہا تھا کہ ایک تو اس دن کو فارغ رکھا جائے تمام کاموں سے، عربی مدارس میں اور ان اداروں میں اور ان ممالک میں جہاں ان چیزوں کا اہتمام ہے، عید جمعے کے دن چھٹی رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ نہانا دھونا، کپڑوں کی تیاری اور زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی عید جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آیا، اس نے ایسا سمجھو جیسے اونٹ قربان کر کے راہ خدا میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد جو اس کے بعد آیا وہ اس نے اس سے چھوٹا جانور کیا، جو اس کے بعد آیا اس نے اس سے چھوٹا جانور کیا، حتیٰ کہ اخیر میں جو آیا
اس نے مرغا اور جو اور بھی بعد میں آیا اس نے گویا ایک انڈا راہ خدا میں کسی غریب کو کھلا دیا، ایسا اجر ہوتا ہے۔ تو اجر جتنا زیادہ ہم پہلے پہنچیں گے، جس کی اہمیت تو بعد میں ہے کہ آپ وہاں پہنچ کے کرتے کیا ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا چاہیے، ہاں، لیکن آمد ہی مسجد کے اندر جتنی جلدی ہوگی اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو صف اول ملے گی، جو پہلی صف کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ دوسرے کہ آپ خطیب صاحب کے، امام صاحب کے بالکل نزدیک ہوں گے تو پوری بات سن سکیں گے۔ لاؤڈ اسپیکر عام طور پر مسجدوں میں ہوتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں شاید نہ ہو کہیں، تو وہاں امام صاحب کی براہ راست آپ کو ملنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر فیل ہو گیا، لائٹ سے چل رہا تھا، لائٹ چلی گئی، تو پیچھے والے تو وہ تقریر سن نہیں سکیں گے، جو آدمی سامنے ہے وہ پوری بات سن سکے گا، پوری بات سمجھ بھی سکے گا۔ ایک بات سننے میں کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ آواز سے تو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ہونٹوں کے بند ہونے اور کھلنے سے، ہاتھ کے اشاروں سے اور گردن کے اور چہرے کے نشیب و فراز سے کوئی بات جو ادھوری آواز آئی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے دور والا جو ہے یہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے سب سے پہلے پہنچنا اور دیر تک مسجد میں وقت گزارنا اور پوری توجہ سے مسجد کے اندر جو کچھ بات کہی جا رہی ہے اسے سننے کی کوشش کرنا۔ بہت اہم بات کہی ہے آپ نے مولانا صاحب کہ جمعے کے روز سب سے اہم اہتمام تو یہی ہے کہ آپ تیار ہونے کے بعد مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور صف اول میں جگہ پانے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، آج ہم تمام مساجد کی طرف دیکھتے ہیں، تمام جگہوں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو آخری 10 منٹ میں تمام لوگوں کی بھیڑ مساجد کی طرف رخ کرتی ہے۔ اس سے پہلے کا جو وقت ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہے، وہ آرام میں گزر جاتا ہے اور گھڑی دیکھ کر کے اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، چلیے مسجد کی طرف، تو اس میں ایک بھیڑ ہو جاتی ہے اور نہ تو خطبے کو وہ پورے دھیان سے سن پاتے ہیں، خطبہ کئی مرتبہ ترک ہو جاتا ہے، نہیں سن پاتے ہیں۔ تو اس کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ شریعت کے معاملات سے ایک تو ناواقفیت بھی ہے۔ آدمی سوچتا وہاں جا کے گھنٹے بھر پہلے کیا کریں گے، اسے معلوم نہیں ہے گھنٹے بھر پہلے جانے کا جو فائدہ ہے وہ بہت اہم فائدہ ہے۔ مسجد کے اندر جب آدمی گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں آنے والے زوار اللہ، اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ کے مہمان بن رہے ہو، تم کہہ رہے ہو وہاں جا کے کیا کریں گے؟ تو پہلے سے وہاں پہنچنا۔ دوسرے کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں پہنچیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے اعتکاف کو بہت ہی اہمیت بتائی ہے کہ وہ جہنم سے اتنے دور ہو جاتا ہے آدمی جتنا زمین آسمان کی دوری۔ تو اس لیے مسجد میں پہلے سے پہنچنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، آدمی قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، کچھ بھی نہ کرے۔ مسجد کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آدمی کے اندر نورانیت بساتا ہے، اس کی گندگیاں دور ہوتی ہیں۔ جس طرح سے کسی عطار کی، کسی عطر والے کی دکان پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں آپ جا کے، ہاں، خوشبو تو آپ کو مل ہی جائے گی۔ آپ خرید رہے ہیں تو بہت اچھی بات، نہیں خرید رہے ہیں تو جتنی دیر آپ وہاں بیٹھے ہیں مفت میں معطر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اعتکاف کے بارے میں عام طور پر خیال لوگوں کا یہ ہے کہ اعتکاف کا اہتمام رمضان میں ہی ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے کسی دن بھی ہو سکتا ہے، کسی دن بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے کہ خاص اس کام کے لیے ہی ہم مسجد میں ہم جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ امام صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، امام صاحب کا حجرہ مسجد کے اندر ہے، تو آپ مسجد کے اندر جب داخل ہوئے ہیں تو اعتکاف کی نیت کی آپ نے۔ امام صاحب پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے یا کچھ بات چیت کر رہے تھے، آپ وہاں جا کے بیٹھے، امام صاحب 5 منٹ کسی اور سے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ابھی بات کرتا ہوں، آپ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں ثواب مل رہا ہے، یعنی جتنا وقت آپ مسجد میں گزار رہے ہوں اعتکاف نفل اعتکاف مل رہا ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد جب ان سے آپ بات کریں گے اس میں 5 منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں، اس کے بعد آپ وہاں سے چل کے آئیں، 15-20 منٹ آپ کو اعتکاف کے ہی ملے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور خطبے کی سے پہلے، بلکہ اب ہم خطبے کی بات کریں لیکن اس سے پہلے اعتکاف کی اگر ہم بات کریں تو اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تمام تر عبادات کرتے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ دنیاوی باتوں سے آپ بچتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ مسجد میں بھی دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو ان سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں پورا جو دھیان ہے، ہماری جو پوری توجہ ہے وہ اپنے نماز اور عبادات پر لگانی چاہیے۔ اعتکاف سے ہمیں ڈبل فائدہ ہو سکتا ہے۔ خطبے کی کیا اہمیت ہے؟ بہت سارے لوگ خطبہ ترک کر دیتے ہیں مولانا صاحب جمعے۔ دیکھیے، خطبہ آپ یوں سمجھیے کہ ظہر کی نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو 4 رکعت فرض ہوتی ہے نا، آج وہ 2 کہاں گئیں؟ آج کی جمعے کے دن کی 2 رکعت ظہر کی کہاں گئیں؟ وہ اس کے بدلے میں خطبہ ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ نے اگر خطبہ چھوڑ دیا تو یوں سمجھیے کہ ظہر کی 2 رکعت جو آپ کو خطبے کی شکل میں دی گئی تھیں وہ آپ نے ضائع کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بعض دوسرے صحابہ کرام اور علماء اور
فقہا میں جی امام ابو بکر جساس رازی جنہوں نے احکام القرآن لکھی ہے 3 جلدوں میں، بڑی ضخیم کتاب ہے اور بہت ہی عمدہ و مستند کتاب ہے اور بہت متقدم محدثین میں سے ہیں، یہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، حنفی عالم ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 2 رکعت جو کم کی گئی ہیں یہ ان کے بدلے میں خطبہ دیا گیا ہے. تو جو آدمی خطبہ سن رہا ہے وہ یوں سمجھیے کہ 2 رکعت جمعے کے جو امام صاحب پڑھائیں گے اور 2 رکعت یہ مل کر یہ 4 رکعت کا وزن پیدا ہوگا. اور جو لوگ خطبہ ترک کر دیتے ہیں گویا وہ 2 رکعت وہ یوں سمجھیے کہ ظہر کی 2 رکعت جو روزانہ پڑھتے تھے وہ انہوں نے ضائع کر دی. اچھا، عام طور پر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ عربی میں ہوتا ہے خطبہ اور خطبہ ان کے سمجھ نہیں آتا ہے، تو اس تعلق سے کیا مولانا صاحب؟ دیکھیے ایک بات یہ بتاؤں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے کہ عربی میں کیوں ہوتا ہے. ہندوستان میں ہم اردو والوں کے پاس، تمل والوں کے پاس، کیرالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بنگلہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بنگالیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں عربی میں کیوں بول رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے نماز میں کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ تمل میں کیوں نہیں سورہ فاتحہ کے ترجمہ پڑھتے، یا سبحان ربی العظیم کے بجائے عربی میں اس کو دوسرے زبان میں کیوں نہیں بولتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے. عبادت کی جو شکل جس طرح سے بنائی گئی ہے اسی طرح سے رہے گی. اسی طریقے سے خطبہ جو ہے، صحابہ کرام، ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام ایران میں گئے اور وہ فارسی جانتے بھی تھے، جیسے سلمان فارسی ہیں، ان کی تو مادری زبان ہی فارسی تھی. دوسرے لوگ دوسری جگہوں پہ جو گئے وہاں کی وہ زبان جانتے تھے، لیکن خطبہ سب نے عربی میں ہی دیا. اس کا مطلب یہ کہ خطبے کا عربی میں ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا جو پیغام ہے وہ عام طور پر مسجدوں میں نماز سے، خطبے سے آدھے گھنٹے پہلے، 20 منٹ پہلے یا پون گھنٹے پہلے امام صاحب کچھ تقریر کرتے ہیں. جو صاحب بھی وہاں تقریر کے لیے بلائے گئے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں. وہ میسیج جو خطبے میں دینا چاہیے وہ مقامی زبان میں دیتے ہیں. ہم یہاں اس علاقے میں اردو میں دیتے ہیں، تمل کے علاقے میں وہاں تمل میں بولتے ہیں، ملیالم والے ملیالم میں بولتے ہیں. تو وہ جو تقریر شروع میں کی جاتی ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں ہفتے بھر کا پیغام ہوتا ہے، میسیج ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. نہ خطبہ نہ خطبے سے پہلے کی تقریر، دونوں کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اس کو غور سے سننا چاہیے. اور خطبہ اگر وہ عربی میں ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن پورے دھیان سے ہمیں سننا چاہیے. خاموشی خطبہ چاہے جس طرح سے ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، عربی ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا ہم کچھ اور سوچنے لگے، دماغ میں کوئی اور منصوبے بنانے لگے، وہ غلط ہوگا. اسی طریقے سے خطبہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن وہ اللہ کا کلام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس کے اندر نصیحت کی چیزیں ہیں. ہم صرف وہ سنیں گے، سننا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں. ویسے تو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. عربی زبان ہمارے اسلام کی سرکاری زبان ہے جی، اور پورا ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مولانا صاحب، ہم جمعے کے روز کے غسل کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں، کتنا اہم ہے؟ دیکھیے ایک وقت وہ تھا جب عرب کے علاقے میں پانی کی بہت کمی تھی، کنووں سے پانی کھینچ کے لانا پڑتا تھا. کنویں بھی جگہ جگہ نہیں تھے، اور اسی زمانے میں کنواں کھدوانے کی بہت زیادہ فضیلت تھی. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں جہاں کنویں ہیں بھی وہ بھر دیے گئے ہیں، ہٹا دیے گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہینڈ پمپ کے ذریعے کام لیا جا رہا ہے یا پھر کارپوریشن کا پانی آتا ہے. لیکن اس وقت میں پانی کی قلت تھی اور زحمت سے حاصل کیا جاتا تھا، اس لیے اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے بھر میں جتنی مرتبہ تم نے غسل کر لیا ٹھیک ہے، لیکن جمعے کے دن ضرور غسل کر کے آیا کرو. خاص طور پر مسجدیں چھوٹی تھیں، یہ سہولتیں نہیں تھیں، اے سی کا انتظام نہیں تھا، پنکھوں کا انتظام نہیں تھا، کشادہ عمارت نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی، کچی دیواریں تھیں، اور تھوڑی سی اونچائی پہ اس کو پاٹ دیا گیا تھا. وہ کھجور کے تنوں سے اس کو پاٹ کر کیا گیا تھا. جگہ تنگ تھی، ہوا زیادہ گزر نہیں تھا، محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، تو پسینہ آ جاتا تھا تو اس سے بدبو پیدا ہوتی تھی. اس لیے جمعے کے دن خاص طور پر تاکید کی گئی تھی کہ جمعے کے دن غسل کر کے آئیں. باقی جو لوگ ہمیشہ غسل کرتے ہیں، باقی دنوں میں بھی کرتے رہتے ہیں، جمعے کے دن ذرا اہتمام سے وہ غسل کریں، صاف کپڑے پہنیں، میلے کچیلے کپڑے پہن کر نہ آئیں. اس سے جہاں جمعے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جمعے کو کچھ اہمیت دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. کام بیٹھے ہوئے تھے، کام میں مصروفیت میں جو کہ اچھا میں ابھی آتا ہوں، اور کسی کو بٹھا کے گئے ہیں، اور بس آپ نے دیکھا کہ 1:35 پر خطبہ ختم ہوتا ہے، امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے. آپ گئے اور 2 رکعت بالکل نہ شروع میں، اس کے پہلے خطبہ نہیں، اس کے بعد دعا نہیں، سلام پھرا نہیں. اور ہمیں ایک بات کہا کرتا ہوں، بعض لوگ 1.5 سلامیں ہوتے ہیں، یعنی 2 سلام بھی پورا نہیں پھیرتے.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहते कहते वो खड़ा हो गया, खड़े हो जाते हैं जी, और खड़े हो गए बाहर निकल गए। तो ये नमाज जो है एक तरह से यूं कहिए कि हमने कसम खाने के लिए नमाज अदा कर ली, वरना ऐसी नमाज हम नहीं जानते कि परवरदिगार उसके साथ क्या मामला करेगा, कि पहले आए हैं तो बिल्कुल आखिर में आके मिले हैं, और फारिग हुए हैं तो पूरे फारिग नहीं हुए हैं कि निकल के खड़े हो गए। हत्ता कि कुछ लोग इसलिए आखिर में खड़े होते हैं, पहले भी आ गए हैं तब भी वो आखिरी सफ में जाके बैठते हैं कि निकल के जाने में आसानी हो। तो यह है कि अगर एक मस्जिद 4 मंजिला है तो 2 मंजिलें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाहर का इंतजार करते हैं कि कब यहाँ पर सफ बिछे और कब हम यहाँ पर अपना इसमें एक तो अपनी नमाज की नाकदरी करते हैं। जी, मस्जिद के बाहर सड़क पे आपने कपड़ा बिछा लिया और उस कपड़ा पाक है, नीचे भी कोई गंदगी नहीं लगी, तब भी आप मस्जिद के सवाब से महरूम हो गए, तो उसको हमें दूसरी बात ये कि आने जाने वाले लोगों के लिए आप ज़हमत पैदा कर रहे हैं। दूसरे है कि आप वहाँ सुकून की नमाज नहीं पढ़ सकते, सवाल ही नहीं। आपने जब फर्ज नमाज खत्म हो गई और लोग मुसल्ले उठाने लगे तो वो सड़क है, वो आपके लिए जो है घंटे भर तो खाली रहेगी। एहतमाम में शामिल नहीं, जुमे का दिन बहुत खास जुमे का एहतमाम यह है कि आप पहले से पहुंचें, और एक बात ये भी ख्याल रखें कि मस्जिदों के अंदर जो बूढ़े लोग आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर उनके लिए छोड़ें। बहुत अच्छी बात कही। और जवान लोगों को चाहिए कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ऊपर जो वहाँ पहुंचे, वहाँ पहुंचकर आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, वो ताकत जो है इस काम में इस्तेमाल हो, दूसरों की रियायत पैदा की जाए। सही बात है मौलाना साहब, जुमे का दिन बड़ा खास है, जुमे की नमाज बड़ी अहम है, खुतबे का एहतमाम करना चाहिए, तमाम तर बातें करनी चाहिए, साफ़ सफाई का हमें ख्याल रखना चाहिए, चूँकि सफाई निस्फ़ ईमान कहा जाता है, तो उस दिन गुस्ल की अहमियत भी बयान आपने फरमाई है। और मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, नफिल है या सुन्नत नमाज आती है? देखिए, जुमे की नमाज फ़र्ज़ है। जी। फ़र्क इतना है कि कोई आदमी अगर मुसाफिर है तो जिस तरह से उसको सहूलतें दी गई हैं, रोज़े में सहूलत दी गई है कि वो बाद में चाहे तो रख ले, इसी तरह से नमाज में 4 रकात वाली नमाज 2 रकात कर दी गई है। इसी तरह से जुमे में ये सहूलत है मुसाफिर के लिए कि वो अगर कुछ दूर जाने में उसे दिक्कत हो रही है तो वो जुमे के दिन, जुमे के बजाय वो अपने गेस्ट हाउस में जहाँ कहीं ठहरा हुआ है वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन अगर वो मस्जिद में पहुँचेगा तो जिस तरीके से सब लोगों के लिए ज़रूरी है वो फ़र्ज़ ही है। जो किसी वजह से मुसाफिर है, बीमार है, मस्जिद में नहीं आ सकता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि जुमा नहीं पढ़ेगा, जुमा नहीं पढ़ेगा तो ज़ोहर पढ़ेगा, तो फ़र्ज़ ही है वो। और मुसाफिर के लिए भी फ़र्ज़ है, लेकिन जुमे में आ नहीं सकता तो ज़ोहर पढ़ेगा जहाँ कहीं भी होगा। अच्छा मौलाना साहब, जुमे की नमाज की तरतीब और बयान फरमा दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप वज़ू करके अच्छी तरह से, और ज़्यादा बेहतर ये है कि घर से वज़ू करके जाएं और उसके बाद मस्जिद में पहुँचें, एहतिकाफ़ की नियत करें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, ये दुआ पढ़ लें और दाहिना कदम मस्जिद के अंदर रखें, और फिर सुकून से जाके मस्जिद में 2 रकात 4 रकात जो आपको पढ़नी है जुमे से पहले की सुन्नतें पढ़िए। फिर उसके बाद जब इमाम साहब खड़े होंगे, इकामत होगी, तो सफ़ों को दुरुस्त रखते हुए और कांधे से कांधा मिलाते हुए आप नमाज़ पढ़ेंगे, सुकून से नमाज़ पढ़ेंगे, खुतबा भी ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद दुआ हो रही है, कुछ और बात हो रही है वो भी करें, फिर उसके बाद सुकून से जो नमाज बाकी रह गई है वो आप अदा करके और सुकून से निकलें। मस्जिद में पहुंचना जुमे के लिए, जुमे के एहतमाम का तकाज़ा ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद के लिए जब जुमे की अज़ान हो तो उसके बाद कोई काम नहीं। बिल्कुल, और जुमे से पहले ही बहुत सारे लोग अपने कामों को रोक दिया करते हैं। काम रोक दिए जाएं और अजान होने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, फौरन जुमे की तैयारी और उसके बाद मस्जिद में आना, और उससे पहले भी और उसके बाद भी जितना कुछ वक्त आप मस्जिद में गुजार सकें वो गुजारिए। इसलिए वो फरिश्तों का माहौल है, पाकीज़ा माहौल है। वहाँ आप जितना वक्त गुजारेंगे अपने आप को यूँ समझिए कि अपने अंदर नूरानियत बसा रहे हैं, अपने अंदर खैर पैदा कर रहे हैं। और माह रमज़ान करीब है, और रमज़ान का महीना करीब है, इसमें जो जुमे आएंगे उसके तो क्या कहने। इसलिए उस चीज़ को भी अभी से हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें और अपने मशागिल को तरतीब रखें कि उसमें जुमे के लिए हम ख़ास तौर पर टाइम निकालेंगे, और इस बात का एहतमाम करें कि मस्जिद में पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया। उसी में
عطر لگانا، خوشبو لگانا، بالوں کو درست رکھنا، یہ ساری چیزیں اہتمام سے کرنی اور وقت سے نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے مسجد کا رخ کرنا سب سے اہم ہے، وہاں پر زیادہ وقت گزارنا زیادہ اہم ہے۔ 2 کالر منتظر ہیں، ندیم صاحب بجنور سے اپنے سوال کے ساتھ، اور اس کے علاوہ عمرانہ صاحبہ بدایوں سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا ندیم صاحب، سوال پوچھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیں ندیم صاحب کیا جاننا چاہتے جی ہیں؟ اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے، جیسے یہ خطبے کے دوران بہت سے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وضو کے اندر پانی بھی زیادہ صرف کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان فرما دیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عمرانہ صاحبہ کا سوال اور ہم نوٹ کر لیتے ہیں، بدایوں سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا عمرانہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن عمرانہ، فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی مولانا صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تراویح جو رمضانوں میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں نفل ہوتے ہیں یا سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا، اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ 2 کالر ہماری فون لائن پر اور آ چکے ہیں۔ تبسم صاحبہ ویسٹ بنگال سے اور عارف صاحب دہرادون سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے بہن تبسم سے۔ تبسم کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں میں تبسم۔ میرا امی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، بہت گھومتی ہے، بالکل 1 منٹ بھی ان کا پیر گھر میں نہیں رہتا نا، محبت سے سمجھاؤ تو بالکل بھی نہیں سنتی، گالی گلوچ کرتی ہے، بد دعا دیتی ہے، اور مہینے کے روزے رکھتی ہے پر عبادت نہیں کرتی اللہ کی، نماز بالکل پڑھتی نہیں، نماز سے دور ہیں اور برا بھلا کہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ عارف صاحب کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں، دہرادون سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ عارف صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عارف صاحب فرمائیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ بریلی اور دیوبندی کے متعلق میرا سوال تھا۔ لیکن رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نیٹ ورک نہیں ہوتا ہے، نیٹ ورک کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوتا ہے موبائل فون بھی۔ مولانا صاحب اپنی بات کا آغاز ہم ندیم صاحب کے سوال کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے ہمارے موضوع کو چھوتا ہوا سوال ہے۔ جی دیکھیے، یہ بات آپ نے بہت اچھی پوچھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس میں سوار تو ہوئے ہیں سب سے اخیر میں اور اپر سیٹ چاہیے ان کو، یہ جذبہ ہی غلط ہے۔ آپ کو اگر ایسا شوق ہے امام صاحب کے قریب پہنچنے کا، پہلی صف حاصل کرنے کا، تو آپ پہلے سے وقت نکالیے۔ ایک کہاوت ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو۔ ہاں، یہ جو ہے سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ آپ شوق بھی رکھتے ہیں تو شوق کے لیے ٹائم بھی نکالیے، اس کے لیے قربانی بھی دیجیے۔ جو کام آپ اب تک کر رہے تھے اسے پہلے چھوڑ دے، دوسرا جو پہلے چھوڑ کے آ گیا ہے اس کا حق بن گیا ہے وہ، اور اخیر میں آپ پہنچ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ایسے آدمی کو جہنم کا پل بنایا جائے گا جو آدمیوں کو کاندھے پر پھلانگتا ہوا اور ادھر اس کو دبایا، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کے کپڑے پہ پاؤں رکھا گیا سوری، اس کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ دیا گیا سوری، یہ سوری کرتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے، نکالتے ہوئے جانا۔ سوری آپ نے کہہ دیا لیکن اس کی تکلیف ختم ہو گئی، ادبی ہے، آداب کے یہ خلاف ہے، بدتمیزی ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ مسجد میں پہنچنا ہے تو وقت سے پہلے آئیے اگر شوق ہے، یا پھر جہاں جگہ ملے وہاں پہنچنا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، یہی طریقہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جو اس طرح سے لوگ آ کے اور پھر اگلی صف میں جگہ لیتے ہیں، اس میں ایک دشواری یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آدمی عین وقت پہ جماعت کھڑی ہو گئی اور یہ سوچ کے جب کھڑے ہوں گے تو جگہ ہو جائے گی، اپنی جگہ چھوڑ کے آگے بڑھ گیا، اب وہاں تو دوسرا آ گیا، اب آپ نے وہاں گھسنے کی کوشش کی تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے پریشانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح سے کوئی آدمی اگر آ رہا ہے تو جو آدمی پیچھے ہٹ کے اور پوری صف کے لیے راحت پیدا کر دے گا اسے دوہرا اجر ملے گا۔ اس لیے اس طرح سے کر کے نماز کو خراب کرنا، دوسروں کو پریشان کرنا، یہ ناسمجھی کی بات ہے اور اس سے نماز خراب ہوتی ہے۔ دوسرے کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے، اور مسجد کے جو آداب ہیں ان کو بھی ہمیں بجا لانا چاہیے۔ تبسم صاحبہ کا سوال مولانا صاحب ہے، ویسٹ بنگال سے، انہوں نے پوچھا ہے، والدہ کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ بہت زیادہ گھومتی ہیں، بد زبانی کرتی ہیں۔ بیٹے دیکھیے، والدہ ہیں وہ، ان کو آپ زیادہ سختی سے کہہ بھی نہیں سکتے، سمجھا سکتے ہیں، نرمی سے سمجھائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمارے والدہ کی زبان کو نرمی دے اور ان کو تحمل اور برداشت دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے زیادہ بولتی ہوں یا کچھ اور اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ اور سورہ فلق پانی پہ پڑھ کے ان کو پلایا کریں، یہ کہہ کے نہیں کہ تمہارے پر بھوت سوار ہیں، ہم تمہارا علاج کر رہے ہیں، ایسے نہیں، اس طرح سے ظاہر نہ کیجئے،
بلکہ خاموشی سے ان کو سورہ فلق اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ، چائے پہ، دودھ پہ اور ان کو دیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی نرم مزاجی کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ 2 کالر اور موجود ہیں، مسکان صاحبہ ہیں اور نسیم صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ بہن مسکان، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھے۔ مسکان صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے؟ مسکان صاحبہ جی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں بہن مسکان، اور سوال پوچھیں۔ غالباً مسکان صاحبہ سے ہماری بات جی فرمائیے۔ ممکن نہیں ہے مسکان صاحبہ سے بات ہونا۔ نسیم صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن نسیم، فرمائیں کیا سوال ہے؟ ہمارا 1.5 مہینہ ہو گیا آپریشن ہوا ہے، تو اس میں 3 ٹانکے ڈاکٹر صاحب نے کھول دیے، زخم بہت زیادہ ہے، ہرنیا تھی اور گانٹ بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں، تو زخم بہت گہرا ہے اس میں۔ اب روزانہ پٹی ہو رہی ہے، دونوں ٹائم ہوتی تھی، اب ایک ٹائم ہو رہی ہے، اور اس میں ہم نہ نماز پڑھ سکتے نہ رمضان رکھ سکتے، کیا کرنا، کیسا ہونا چاہیے، کیا پریشانی ہماری بہت زیادہ ہے۔ ہم پورے دن تسبیح درود شریف کی استغفار پڑھتے ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان۔ بہت شکریہ بہن، اللہ تمام مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اب بس یہ کہ ہمارا جذبہ بہت سچا اور پکا ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب، ان کی اصل تکلیف زخم کی نہیں ہے، اصل تکلیف ہے کہ نماز سے محروم ہوتی جا رہی ہے اور روزوں کی ان کو فکر ہے۔ دیکھیے، نماز کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر لیٹی ہوئی بستر پہ تو لیٹے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ جو تکلیف ہے اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ عافیت ہر حال میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خاص اس نیت سے کہ پروردگار میری جو تکلیف ہے اور جس کی وجہ سے میں نماز بھی نہیں پڑھ پا رہی ہوں اور جس کی وجہ سے روزہ بھی رکھنا مشکل نظر آ رہے ہیں، کچھ صدقہ کیجئے خاص اس نیت سے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اور تمام بہن بھائی جہاں بھی جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور ان کو عبادت اور روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، امید ہے کہ نسیم صاحبہ تک اپنے سوال کا جواب پہنچ گیا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، تمام لوگ اہتمام میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ مجبوری کے تحت یا کسی اور وجہ سے اگر جمعہ کی نماز ترک ہو جاتی ہے تو کیا؟ دیکھیے، جمعے کی نماز اگر کسی وجہ سے ترک ہو گئی تو اب جمعہ نہیں ہوگا، یا تو یہ کیجئے، بعض بڑے علاقوں میں مسجدوں میں ٹائم حساب سے رکھے جاتے ہیں، کہیں 1 بجے ہے تو کہیں 1:30 بجے ہے تو کہیں 1:45 بجے ہے، کہیں 2 بجے 2:30 تک وہ نمازیں پڑھتے ہیں اپنے اپنے وقت کے حساب سے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ کئی جگہوں کا وقت معلوم کر کے رکھے کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں 1:15 بجے والی نماز یا 1:30 بجے والی، لیکن فلاں جگہ 2:30 بجے بھی ہوتی ہے۔ کسی وقت ایسا ہو تو دوڑ کے وہاں کی نماز پکڑ لی جائے، پھر بھی کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے، پھر ظہر کی نماز ہوگی، جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ سوالات اور ہیں، وقت ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس پر بھی آپ کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ فی الحال کانپور سے اسما صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیں اسما صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی، ہمارا 2 سوال ہے۔ ایک سوال ہے کہ میرے سسر 3 سال سے کھو گئے ہیں اور ہم کو اکثر خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ آ گئے، ہم نے آج رات میں خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آ گئے ہیں اور ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھو آپ کہاں تھے تو آپ وہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے، لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کہاں ہیں، کمپلین بھی درج کرائے گی، سب کچھ کرائے گی، لیکن آج تک ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، تو اسے مینٹل ہو گئے تھے۔ جی۔ اور دوسرا سوال ہے جی کہ جی بات مکمل کیجیے بہن۔ دوسرا سوال ہے میرا کہ ہم اس ٹائم پریگننٹ ہیں اور اس ٹائم ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ڈھنگ سے، اور عشاء فجر تو بالکل ہی چھوٹ جا رہی ہے، ہم بالکل پڑھ ہی نہیں پا رہے، کبھی چھینک کی کھانسی کی وجہ سے کبھی ہمیں ہی ناپاک ہو جاتے ہیں اور کبھی بچے چھوٹے ہیں منہ۔ اپنا خیال رکھیے بہن، مولانا صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک سوال ہم اور لوٹ کر لیتے ہیں، بہن اسما کے سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ خوشنما صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں، فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں خوشنما؟ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں۔ جی اطہر بھائی، ہمیں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا، جیسے کہ رمضان میں جو شب قدر جگی جاتی ہے تو اس میں مطلب اللہ ویسے تو ہم جتنی بھی شب قدر ہوتی ہے 21 سارے روزے سے ویسے ہی تو ہم مطلب ساری شب قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کچھ مطلب ضروری آیتیں ہم کو مطلب مولانا صاحب بتاتے جو اس شب قدر میں پڑھی جائیں۔
अभी तक हमें मतलब मौलाना साहब मतलब इतना हमें नहीं पता है कि शब कद्र, वैसे तो हम पूरी शब कद्र की रात जगते हैं रमजान की। और दूसरा सवाल ये रहता है भाई कि हमारी बहन का जो उनके जो जेठ हैं वो बहुत गालियां देते हैं हमारी बहन को, जबकि कोई जवाब भी ना देते, लेकिन बहुत वाहियात से वाहियात बात कहते रहते हैं जिसका जवाब देना नामुमकिन भी हो जाता है, और वो रोया है बस यही करती है। बहुत अफसोस की बात है बहन खुशनुमा, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं और शब कद्र के ताल्लुक से मौलाना साहब से पहले हम रहनुमाई हासिल करेंगे। मौलाना साहब, बेटे शब कद्र के लिए कोई ख़ास अमल मुकर्रर नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अल्लाह के रसूल मुझे अगर शब कद्र मिले तो मैं क्या दुआ करूं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। लेकिन इसके अलावा कुरान मजीद की तिलावत, नवाफिल, कुछ नमाज़ें छूट गई हैं तो उनको अदा कीजिए, सलातुत तस्बीह पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए। कुछ भी चीज़ आप जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर जो कुछ भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला वो मकबूल होगा। और जो दुआ आप करेंगी अपने लिए दुआ कीजिए, तमाम अहले ईमान के लिए, तमाम इंसानों के लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क अपने इलाके की खैर और आफ़ियत के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये दुआएँ अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होंगी। अमान साहब, उम्मीद है बहन खुशनुमा को अपने सवाल का एक सवाल का जवाब पहुंच चुका है, दूसरे सवाल के जवाब के लिए इंतज़ार करना होगा। वहीदा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, उनका सवाल नोट कर लेते हैं पहले। खैर मक़दम आपका। वहीदा साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन वहीदा, बताएं क्या सवाल है? मेरे दो सवाल हैं। एक ये है कि हमारी सास है ना जो अभी इद्दत में बैठी हैं, क्या वो तालीम देख सकती हैं और सुन सकती हैं? क्या तालीम? हाँ, तालीम देख सकती हैं और सुन सकती हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है जो इद्दत नहीं करते हैं तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं? आप ये पूरा एक एपिसोड बता सकते हैं, इद्दत करना और नहीं करना, क्या है सवाब गुनाह या कैसे उसका अजर हो? बहन वहीदा, बहुत पहले हमने इद्दत पे मुकम्मल एक शुमारा किया है, लेकिन आपने एक मरतबा फिर कहा इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद एक मरतबा फिर हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू पर मुकम्मल एक शुमारा आपकी नज़र कर सकें, इसकी जो बारीकियाँ हैं मसाइल की वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकें। फ़िलहाल इनका खुलासा हमारे पास मौजूद है, क्या जानना चाहती हैं? एक कॉलर और हैं हमारी फ़ोन लाइन पर, उनका सवाल भी हम नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका। राबिया साहिबा, क्या सवाल है, फरमाएँ। बेंगलोर से हमारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राबिया साहिबा, फरमाएँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बहन बरकातहू। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और उसके बाद अपनी बात मुकम्मल कीजिए जी, राबिया। मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है। जी 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 फरमाएं, टीवी की मेरा आवाज़। सवाल ये है, एक हजरत से मैंने एक हजरत ने कहा कि सदका जो बीमार रहते हैं सदका नहीं दे सकते, 2.5 किलो चने लेकर उसके या अल्लाहु या सलामू या अल्लाहु या सलामू पढ़कर रीज कर जो मछलियाँ ये उसमें पानी डाल दे, क्या मैं 2.5 किलो ना होके 1.5 किलो या आधा किलो में पढ़ के मैं ये डाल सकती हूँ? मौलाना साहब, सवाल का मफहूम आप तक पहुँच रहा है। राबिया, सवाल दोहराना होगा, कम अल्फाज में मुकम्मल बात कीजिए, बावाज़ बुलंद। राबिया साहिबा, सबसे पहले तो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। दूसरा सवाल ये है, पहला सवाल मुकम्मल कर लीजिए, अभी पहला सवाल हम तक पहुँचा नहीं है। मेरे दूसरा सवाल ये है सदक़े के ताल्लुक से जो सवाल है मुकम्मल कीजिए। सोती नहीं है। देखिए, बात हमारी मुकम्मल नहीं हो पा रही है, वजह यही है कि टीवी की आवाज़ खुली हुई है और वो हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मुख्तसर ये है कि सदक़े की अहमियत हम यहाँ पर बयान कर देते हैं मौलाना साहब। तो देखिए, सदक़े के बारे में आपने कुछ तफसीलात बयान की, ये पढ़ना वो पढ़ना। सदक़े के लिए कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरतमंद का पता लगाइए और जितने ज़्यादा ज़रूरतमंद को जितने खामोशी से देंगे उतने ज़्यादा सवाब होगा। जिसको जो कुछ देना है ज़रूरतमंद को दे दीजिए। आपने जिस तफसील के साथ बयान किया वो हम सुन नहीं सके, पूरी समझ में नहीं आई बात। बिल्कुल। और मौलाना साहब, वहीदा साहिबा के सवाल सास के ताल्लुक से है, इद्दत में है, क्या वो कोई अगर बयान होता है, तालीम होती है, उसको देख सुन सकती हैं? देखिए, वो अपने घर से और अपने
इद्दत की जगह से तो नहीं जा सकती। उनके घर में अगर तालीम हो रही है, कोई बयान पढ़ रही है कोई खातून, और उसमें वो बैठना चाहें, शरीक होना चाहें तो हो सकती हैं, या अपनी जगह पे बैठी हुई भी देख सकती हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। और लेकिन पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। अगर मर्दों की अगर तालीम है, मर्दों की तालीम है तो उसको लिए तो पर्दा ज़रूरी है, लेकिन घर में कोई खातून अगर कुछ पढ़ रही हैं और ख़वातीन वहाँ जमा हैं तो ये उसको देख सकती हैं, सुन सकती हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। दूसरा सवाल भी इद्दत के ताल्लुक से, इद्दत में क्या एहतियात? देखिए, इद्दत में इद्दत ज़रूरी चीज़ है जी। और वो शरीयत का हुक्म है। एक मौत की इद्दत अलग होती है और तलाक़ की इद्दत अलग होती है। दोनों में उसमें 4 महीने 10 दिन होती है, इसमें 3 माहवारी ज़रूरी होती है। ये वक्त लगा करना ज़रूरी है। उसमें जो पर्दे की एहतियात है, जो घर से न जाए, अगर कोई मजबूरी है तो अभी 2-3 रोज़ पहले हमने ये बात बयान की थी कि अगर वो इद्दत में है लेकिन कमाने वाला कोई नहीं है, आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, अगर ये बाहर नहीं जाएगी तो उसका ख़र्चा भी नहीं चलेगा, ऐसी सूरत में अगर ये कुछ काम करती है बाहर जाकर तो काम करके और कम वक्त में शाम से पहले अपने घर आ जाए, इसकी इजाज़त है, लेकिन इद्दत करना ज़रूरी है, शरीयत का हुक्म है। 2 कॉलर और मौजूद हैं। कर्नाटक से अल्ताफ़ साहब हैं और ज़ेबा साहिबा बरेली से सवाल पूछना चाहती हैं। अल्ताफ़ साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारे घर में 22 महीने का एक बच्चा लड़का। जी, सवाल पूरा कीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अल्ताफ़ साहब, हमारे, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे घर में 22 महीने का एक बच्चा पानी में, नदी में बह गया। जाने के बाद 3 दिन के बाद में मिल गया वो। 3 दिन के बाद में उसके पेट में सब अंतड़ी बिंतड़ी पूरा पेट फट के, कान बीन पूरा मछली खा के मिल गया। अभी वो मिलने के बाद में उसको पुलिस केस हो गया था, पोस्टमार्टम भी हो गया। पोस्टमार्टम करने के बाद में सब डॉक्टर लोग उसको पूरा प्लास्टिक बांध के दे दिए। अभी उसका गुस्ल का मसला हम क्या करें? ठीक है भाई, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। बहन ज़ेबा का सवाल और नोट कर लेते हैं, बरेली से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। ज़ेबा साहिबा, सवाल पूछिए। ज़ेबा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछिए। गालिबन ज़ेबा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद नहीं है। अल्ताफ़ साहब का सवाल आप तक बच्चे का 22 महीने का बच्चा। जी, अरे भाई, अब आप उसको ये कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी के छींटे देके और इसी तरह से दफन कर दीजिए। अब उसको बाकायदा गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है। अल्ताफ़ साहब तक अपने सवाल का जवाब पहुंच चुका है। खुशनुमा साहिबा का एक सवाल हमारे पास बाकी है। जेठ के हवाले से उन्होंने कहा है, इस्लाम ने मौलाना साहब बहुत खुश अखलाक़ी की बात कही है, अच्छे बर्ताव की उम्मीद की है, अच्छे कलिमात हमारी ज़बान से अदा होने चाहिए, इस बात की भी तालीम हमें दी है, लेकिन फिर हम बदकलामी पर क्यों उतर जाते हैं? ये शिकायत उन्हें अपने जेठ से है। देखिए, कभी कभी तो आदमी दिमागी तौर पर सही नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, उसकी वजह से ऐसा करता। वरना जेठ से मतलब क्या, उसका शौहर जाने या सास से कुछ वास्ता है तो वो जाने, लेकिन जेठ को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए जी। और उनको चाहिए, वो बच्ची अगर बर्दाश्त कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन किसी और को बीच में डालकर ये भी कहा जाए कि भाई इनका जो मामला है, इनको जो शिकायत है हमसे वो बताएं, गाली गलौज करने का क्या जवाब है जी। और अल्लाह ताला से उसकी हिदायत के लिए दुआ भी करें। और एक दुआ हदीस शरीफ की है, वो आप नोट कर लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, जिस तरह से भी आप महफूज रख सकें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अगर ये ना पढ़ सके आप तो बस अल्लाह ताला से नमाज़ों के बाद ये दुआ कीजिए कि परवरदिगार इनकी ज़ुबान के शर से और इनके मिजाज की तेज़ी से, शरारत से हमारी हिफाजत फरमा। हिना साहिबा का सवाल हम शामिल करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। हिना साहिबा, सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना साहिबा, खैर मक़दम, आपका राह निजात में। जी, मैं मौलाना साहब से ये पूछना था, बैचलर हूँ, ख्वाब में पूरा चांद देखा, इसकी ताबीर पूछनी थी, मेरी फजर से पहले पूरा चांद उनको नज़र आया है। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। एक कॉलर और हैं हमारी फ़ोन लाइन पर, मन्नान अंसारी साहब सवाल पूछना चाहते हैं। खैर मक़दम, आपका मन्नान अंसारी साहब, सवाल पूछें। मन्नान साहब, हमारा सवाल ये है कि हमारी एक लड़की है, उसकी रिश्ता नहीं लग रहा है कहीं। रिश्ते में दुश्वारी है। मन्नान साहब, यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। देखिए, रिश्ते में दुश्वारी बहुत सारे असबाब होते हैं। एक सबब ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता हमने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा बोल दिया हो, या किसी का दिल दुखा दिया हो, या किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, हमने उसको ताना दे दिया हो। ऐसी कोई बात कभी पकड़ का सबब बन जाती है। इसलिए आप लोग, यानी बच्ची के माँ बाप भी और बच्ची भी खुद नमाज तौबा पढ़ें बार बार, और घर में सूरह बकरा पढ़ना शुरू कराएं। कम से कम 1 हफ्ते तक सूरह बकरा घर के अंदर पढ़ें, अल्लाह ताला से नमाज तौबा पढ़कर माफ़ी मांगें,
امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اللہ بہتر رشتے ان کو دے. مولانا صاحب حنا صاحبہ کا جو خواب ہے اس میں ان کو پورا چاند نظر آیا ہے، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے اگر عورت حاملہ ہے تو اس بات کی بشارت ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا. اور اب سے ایک عرصے دراز پہلے ہم سے کسی نے پوچھا تھا، آدمی مرد نے پوچھا تھا، میں نے ان سے پوچھا تمہاری بیوی حاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا ان کے انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا، اور ایک ہفتے کے بعد ہی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے وہ تو بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ایسا اگر ہے، اب خاتون ہمارے سامنے نہیں ہیں، ان سے ہم زیادہ تفصیل سے پوچھ بھی نہیں سکتے. بہرحال اگر یہ بات نہیں بھی ہے، حاملہ نہیں ہے، تب بھی چاند دیکھنا خوشخبری اچھی علامت ہے. چلیے بڑھتے ہیں آگے اسی بات کے ساتھ. شگفتہ صاحبہ مدھیہ پردیش سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ. فرمائیں شگفتہ، کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. مولانا صاحب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے بچوں کو خوب روزے رکھنے کی ہمت طاقت دے. میرے 2 سوال یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر انگوٹھی چومنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے، یہ کہنا. جمعے کے دن مولانا صاحب یہ سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. بہن ریشما کی طرف جائیں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، فرید آباد سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. فرمائیں ریشما، کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا بھیا جو ہے ختم ہو گیا تو اس کو یاد کرنا بتاتے بہت گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کی یاد اتنی آتی ہے کہ ہر وقت اس کی یاد آیا کرتی جاتی نہیں. اس کے لیے ہم کیا کریں بتا دیجیے. بہت یاد آتا ہے. وہ 10 مہینے ہو گئے کہ پانی میں تالاب میں ڈوب کر وہ بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ ہر وقت جو ہے گھوما کرتا ہے. اور آج ہم نے جو ہے گوشت دیکھا، ایک ڈھانچہ دیکھا کسی جانور کا گوشت بہت خواب میں دیکھتے ہیں. یہ دوسری بات آرام سے بتائیے، خواب میں کیا دیکھا آپ نے؟ چیٹیوں کی لائن بہت جا رہی ہے، چیٹی روٹیوں میں بھی ہمارے بہت نکل رہی ہیں. یہ سب خواب کے بتا دیجیے اور بتا دیجیے کہ ہم ان کو بہن آپ کے جذبات اور آپ کے جو دکھ ہے وہ ہم تک پہنچا ہے. مولانا صاحب فرمائیں کیا کہنا؟ دیکھیے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا اور آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آنسو آنا بھی صبر کے خلاف ہے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی، یعنی آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ العین تبکی والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا. دل غمگین ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو ہمارے رب العالمین کو پسند نہ ہو. لہذا صبر کرنا چاہیے اور اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کیجیے اور آسانی سے صبر آ جائے اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. بہن شگفتہ کے سوال میں ایک تو روزے رکھنے کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ اللہ طاقت اور ہمت دے. آپ ہی کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمیں بھی اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی کتنا ہی ہمت والا ہو، کتنا ہی شوقین ہو، کتنا ہی اللہ کا ماننے والا ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتا. اس لیے ہم آپ کے لیے، اپنے لیے اور تمام بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق دے، روزے آرام سے رکھنے کی توفیق دے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب 2 کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرید آباد سے ہیں حمیرہ صاحبہ. حمیرہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. ہاں مولانا صاحب، ہماری بہن نے خواب دیکھا کہ ہمارے آنگن میں بہت ساری لائٹیں پڑی ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے اور وہ بہہ کر ہماری جو جٹھانی ہے ان کے آنگن میں چلی گئی. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال بہہ کر بھی گئی ہے جیٹھانی کی طرف. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. شاہانہ صاحبہ آپ اپنا سوال بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر میں نا اتفاقی زیادہ ہے، اس کے لیے دعا کے لیے. مولانا صاحب جو شاہانہ صاحبہ کا سوال ہے وہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے. گھر میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے، نا اتفاقی ہے. دیکھیے آدمی گھر کے لوگوں کا بے مشغلہ رہنا، خالی رہنا، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. جو آدمی کچھ کام کر رہا ہے وہ کام کرتا رہے، جو نہیں کام کر رہا ہے کم از کم دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کتابیں پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھے. کسی کام میں لگا رہنا چاہیے. خالی وقت رہنا شیطان کا مشغلہ ہے. اس لیے اور ایک آدمی جو ہے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بات اگر ہمیں ناگوار ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اس کا جواب ہی دیں، ہم چپ لگا جائیں. سارے جھگڑے جو ہیں اس بات کے ہیں کہ آپ نے ایک بات کہی تو میں 4 بات سے اس کا جواب دیتا ہوں، اس سے بات بڑھتی ہے، پھر وہ 8 باتوں سے اس کا جواب دیتا ہے. تو بات
کوئی کہہ رہا ہے کوئی بات ہمیں ناگوار ہے چپ لگا جائیے, صحیح, صبر سے کام لیجئے, کسی اور کام میں لگ جائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھڑے ہو غصہ آ رہا ہے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, کہیں ادھر ادھر نکل جاؤ. باتوں کو ٹالنے کی عادت ڈالنی چاہیے. دوسرا نہیں ٹال رہا ہے, ہم ٹالنے کی مشق کریں. درگزر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے دل میں. مولانا صاحب کوئی دعا بھی بتا دیجیے جس سے کہ اتفاق پیدا ہو جائے. استغفار اور لاہور پڑھا کریں. بہتر ہے مولانا صاحب. عمرانہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہمارے آج کے موضوع کو چھوتا ہوا تھا. تراویح کی نماز کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ تراویح کو نفل نماز کے زمرے میں رکھا جائے گا. نہیں, ہم نے کل یہ بات بتائی تھی کہ نفل بمانا زائد کے ہوتا ہے جی, یعنی لغتاً نفل کہتے ہیں زائد کو, تو اس لحاظ سے تو وتر بھی نفل میں آتا ہے جی, لیکن اصطلاحاً تراویح سنت کہلاتی ہے, اس لیے سنت کہہ کے نیت باندھنی چاہیے. اچھا, ہمارے پاس اسما صاحبہ کا کانپور سے سوال ہے. ان کے سسر جو ہے وہ کھو گئے ہیں, اس کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اور خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ آ گئے ہیں. دیکھیے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد آ جائیں گے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ان کو واپس لوٹا دے. آپ ایسا کیجئے کہ سورہ آل عمران 3 نمبر کی جو سورت ہے اس کی آیت نمبر 9 یعنی پہلے رکوع کی آخری آیت, ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, یہ پوری آیت بار بار آپ پڑھیں, ہزاروں بار پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ خیر عافیت سے واپس آ جائیں گے. بہن اسما کا دوسرا سوال ہمارے پاس ہے. حاملہ ہے ماشاءاللہ, اور کہتے ہیں کہ نماز میں دقت ہو رہی, دشواری ہو رہی ہے, کھانسی وغیرہ بھی آتی ہے, تو کیا نماز کے تعلق کچھ رعایت کی بات یہ جاننا چاہتی ہے؟ بس رعایت اتنی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اگر مشکل ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, لیکن نماز ناغہ نہیں کر سکتی. نماز بیٹھ کے پڑھیں, اشاروں سے پڑھیں, اور تھوڑا سا طبیعت پہ جبر کرنے کی کوشش کریں. بہت زیادہ آرام طلبی سے بھی کام پورے نہیں ہوتے ہیں. ایک ناپاکی کا مسئلہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ کھانسی وغیرہ آتی ہے تو قطرہ وغیرہ چلا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں یہ رکھیے کہ کوئی کپڑا ایسا رکھیے جو نماز کے وقت وہ پہن لیا کریں, باقی وقت میں ایسا کپڑا رکھیے جس میں قطرہ آ جائے یا ناپاک ہو جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. نماز کے لیے الگ سے کپڑا کر لیجئے, شلوار نماز کی الگ کر لیں. حمیرہ صاحبہ کا فرید آباد سے ہمارے پاس سوال ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا ہے بہت ساری لیٹرین بنی ہیں, اور جی لیٹرین بھری ہوئی ہے صحن میں جی, اور وہ بہہ کر کے جیٹھانی پھر وہ دوسری طرف چلی گئی ہے. وہ لیٹرین اچھی چیز ہے, وہ مال دولت ہے, لیکن بہہ کے دوسری طرف جانا اس کا ٹھیک نہیں ہے. آپ 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ پروردگار جو کچھ آپ ہمیں دینے والے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرما دیجئے اور اس میں خیر و برکت عطا فرمائیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. امید ہے تمام جو ہمارے ناظرین جنہوں نے سوال پوچھے ان کے تسلی بخش جواب ان تک پہنچ گئے ہوں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. آج بہت اہم موضوع پر ہم نے بات کی ہے, جمعہ کے روز کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر ہم نے بات کی ہے. آج بہت مبارک دن ہے, جمعہ کا دن ہے, تمام تر لوگ اہتمام میں لگے ہوئے ہیں, اور آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہمیں چاہیے آج کے دن اور کیا کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. بہت شکریہ. انہی کلمات کے ساتھ ناظرین میں آپ کا میزبان اطہر بھی آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام, اور اطہر کو یہیں دینی ہوگی آپ کو اجازت. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.